السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیپٹل اسپیشل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاقب رمضان، اور ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن جناب عبدالستار خان صاحب۔ ناظرین، آج کے ہم پروگرام میں بات کریں گے ڈالر کی اونچی اڑان کے حوالے سے۔ ڈالر اب جو اوپن مارکیٹ ہے وہاں پر 265 یعنی کہ 265 تک ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ انٹر بینک میں 262 تک ٹریڈ کر رہا ہے۔ یہ 2 دن میں، گزشتہ 2 روز میں ڈالر کی یہ اڑان ہے، ڈالر کی قدر میں یہ اضافہ ہوا ہے، جہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انٹر بینک میں اس سے پہلے 225 کے راؤنڈ اباؤٹ 227 تک تھا، پھر اس کے بعد جب کیپ ہٹائی گئی ہے ڈالر سے تو اس کے بعد سے کل سے آج تک یہ اضافہ ہوا ہے۔ اور بات کی جائے اگر پاکستان کے جو قرضے ہیں اس میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے تو وہ 3950 ارب روپے کا صرف ان 2 روز میں اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے خدشات بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب IMF کا جو نواں جائزے کے لیے اجلاس بھی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، امید ہم کر سکتے ہیں کہ بہتر طریقے سے انجام کو پہنچے یہ اجلاس اور پاکستان کو جو IMF کی اگلی قسط ہے وہ مل سکے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے پیچھے کون سے ایسے عوامل کار فرمات ہے کہ ڈالر ایک دم سے اتنا زیادہ بوم اس نے پکڑا ہے، اتنی زیادہ اس کی ویلیو بوسٹ ہوئی ہے کہ وہ 265 تک چلا گیا ہے؟ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں خان صاحب کا۔ خان صاحب، کس طریقے سے دیکھیں اسحاق ڈار صاحب ڈالر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے، گو کہ PTI کہتی رہی ہے کہ انہوں نے مصنوعی طریقے سے گزشتہ اپنے ادوار میں بھی ڈالر کو روکے رکھا تھا، اور اس دفعہ بھی ڈار صاحب جیسے ہی آئے ہیں ڈالر پہ کیپ لگائی، ڈالر کو روکا، اور اب مجبور ہو کر ڈالر سے وہ کیپ ہٹائی گئی ہے، ڈالر پھر اوپر جا رہا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا بڑا یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے؟ واقب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، کسی بھی حکومت سے تعلق ہو، پتہ نہیں کیا ان کو بڑکیں مارنے کی، اور ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں اٹھو اٹھ، وہ یہ ہوتا ہے کہ آ کے ایک مار دینی بڑک کے میں آ گیا ہوں تو پتہ نہیں ڈالر کے ابائی آ گئے ہیں کہ ڈالر کو کنٹرول کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔ وہ بھی بات تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی کہ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے اسحاق ڈار صاحب، تو کہہ رہے تھے میں جہاز میں بیٹھا تھا تو ڈالر کنٹرول میں آ گیا۔ اب لگتا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جہاز سے اتر چکے ہوں، ڈالر جو ہے نا جہاز پہ چڑھ گیا۔ اب یہ اسحاق ڈار صاحب تھوڑی سی مہربانی ہم پہ کرتے کہ خود اترے تو صحیح، انہوں نے اترنا ہی تھا، جہاز سے اترنا تھا، حکومت میں آنا تھا تو ٹھیک ہے، وہ ڈالر کو تو جہاز پہ نہ چڑھاتے۔ اب ایسی بات کر کے بندہ خود پھنس جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگ میڈیا پرسنز اور مخالف لوگ اس چیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس وقت میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک وقت میں یہ کہا کہ جی وہ آ گئے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ڈالر جو ہے نا آگے نہیں جا سکے گا، ڈالر یہ نہیں ہو سکے گا، وہ نہیں ہو سکے گا۔ اب اس طرح کی باتیں قبل از وقت کرنی نہیں چاہیے۔ سیاسی طور پر تو آپ اپنے کسی طریقے سے ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے یہ لگے کہ جیسے یہ آ گئے ہیں تو پہلے والوں سے بہتر کر لیں گے، حالانکہ ماشاءاللہ پہلے والے بھی ڈالر میں معاملے میں ناکام تھے۔ عمران خان صاحب خود ایک بذات خود ایک وزیر اعظم کے طور پر، حکومت کے طور پر، ڈالر کے ساتھ جو ہوا، ڈالر جس سطح پہ گیا تھا، یعنی کہ روپے کی قدر جتنی گری اور ڈالر کی قدر بڑھی، سب سے زیادہ فرق جو حکومتوں کا دیکھا جائے نا تو عمران خان صاحب کے 44 مہینے تھے، اس میں ڈالر نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب آئے تو کچھ ہی مہینے لگے، کچھ ہی مہینے، بار بار کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ہی مہینے لگے، اور ایک قلیل مدت میں اتنا بڑا اضافہ ڈالر کی قدر میں وہ اس سے پہلے نہیں دیکھنے میں آیا۔ یعنی کہ دونوں اپنی جگہ پہ دیکھا جائے تو 2 ملزمان ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ایک عمران خان ہے اور ایک شہباز شریف صاحب ہیں۔ یہ دونوں ملزمان ہیں، لیکن اپنے اپنے وقت پہ یہ دوسرے ملزم پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان اپنی جان چھڑانے کے لیے سب کچھ ڈال دیں گے شہباز شریف پر، شہباز شریف اب اپنی جان چھڑانے کے لیے سب کچھ ڈال دیں گے عمران خان پہ، حالانکہ دونوں ذمہ دار ہیں۔ اب یہ ایک عجیب سی بات ہوتی ہے، اگر میں عمران خان کے پلوں میں بیٹھا ہوں تو میں کہوں گا نہیں عمران خان صاحب تو بالکل ہی اس معاملے میں وہ ہیں، اور اگر میں شہباز شریف کے پلوں میں بیٹھا ہوں تو میں کہوں گا شہباز شریف صاحب اس معاملے میں بالکل صاف ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ڈالر آخر کیا وجہ ہے؟ ڈالر کنٹرول میں نہیں ہے، یا ڈالر جن کے کنٹرول میں ہیں ان کی اہلیت ہی ختم ہو چکی ہے، ان کا دماغ جیسے ہمارا دماغ کچھ معاملوں میں کام نہیں کرتا، تو جو ڈالر کو کنٹرول کرتے ہیں ان کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا۔ پھر ڈالر کے قدر میں اضافے کی وجوہات کون کون سی ہیں؟ اگر وہ وجوہات پتہ چل جائیں تو ان وجوہات پہ قابو پانا کیا ہمارے بس میں ہی نہیں رہا؟ ہمارے بس میں صرف یہ رہ گیا کہ ٹی وی پر آ کے، اسکرین پر آ کے ایک سٹیٹمنٹ دینا ہے ہم نے،
ایک پبلک سٹیٹمنٹ دینا جس سے لوگوں کو راضی رکھنا ہے. سٹیٹمنٹ سے لوگوں کا پیٹ بھرنا کہاں تک کام چلے گا؟ آپ کو پریکٹیکلی کچھ کرنا ہوتا ہے. میں پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کر رہا, میری بڑکیں چل رہی ہیں, ٹی وی سٹیٹمنٹ پہ چل رہی ہیں. میں جو میرے چاہنے والے ہیں کتنا ان کا میں پیٹ بھر سکوں گا. الٹیمیٹلی وہ بھی مجھے پوچھے گا کہ جناب اتنے مہینے ہو گئے یا اتنے سال ہو گئے, آپ نے تو سٹیٹمنٹ کے ذریعے ہمارا پیٹ بھرنے کی کوشش کی, یہ پیٹ نہیں بھرتا. ڈالر کا ایک اسپیکٹ ہے لائف میں, سوسائٹی میں, حکومت میں یا ریاست میں, ان سب کو ڈالر کی کہیں نہ کہیں جا کے ضرورت پڑتی ہے. ریاست کو بھی پڑ رہی ہوتی ہے, حکومت کو بھی پڑ رہی ہوتی ہے, اور پھر سوسائٹی پہ آتے ہیں نا, سوسائٹی کو بھی اس کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. لیکن ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا فائدہ پہلے دیکھتا ہے, اس کے بعد جاتا ہے. بس اس میں یہ دیکھ لیں کہ نیشنلزم سمجھ لیں کہ پاکستانی ہونا وہ سائڈ پہ گیا. جب پروفٹ کی بات آتی ہے, جب فائدے کی بات آتی ہے, تو ہم سارے پاکستانی ایک جیسے ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنا فائدہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے, اس ملک کا یا ملک میں رہنے والوں کا فائدہ ہم سیکنڈری لیول پہ چلے جاتے ہیں. ہم سارے اس کے ذمہ دار ہیں. یہاں پر بات آ کے ایک بڑی چمبے والی بات ہو جاتی ہے کہ جب ذمہ داری قبول کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں, دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ اس کا ذمہ دار ہے, وہ کہے گا وہ اس کا ذمہ دار ہے. اس طرح سے کچھ باتیں ہوتی رہیں. باقی آپ باتیں ایکسپرٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ میں بھی آ سکوں گا. اس کی وجہ ہوگی کہ ایکسپرٹ ہو سکتا ہے کوئی ایسا مٹیریل دے کہ جس سے آگے مجھے کوئی بات کرنے کا موقع مل سکے. سجاد باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے. بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. باجوہ صاحب یہ کہیے گا, آخر ڈالر کی پراسراریت کیا ہے؟ یہ سمگل ہوتا ہے, ذخیرہ ہوتا ہے, آخر جاتا کدھر ہے؟ کیوں پاکستان کو ہمیشہ ڈالر کی کمی کا ہی سامنا رہتا ہے؟ السلام علیکم, شکریہ. ایکچولی صاحب بات یہ ہے کہ آپ ایف آئی کو سب سے پرانے جو 30-35 سال سے کور کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ ایف آئی کی ورکنگ کا بھی اندازہ ہے, گورنمنٹ کا بھی ہے, گورنمنٹ ڈفرینٹ اداروں کو بھی آپ کور کرتے رہے, اور آپ نے فارکس پہ بھی آپ کا بڑا ہولڈ ہے اور بڑی دیر سے ہے, اور آپ نے فارکس کمپنیز کو بھی اور جو ہماری جو ہیں ان کو بھی آپ ڈیل کرتے رہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ پہلی تو ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ہمیں کیوں چاہیے, کہ ہماری ہر ملک کی جو ایک ایکسچینج ہے, کرنسی ہے, نارملی ڈالر میں ہی پے کرنا پڑتا ہے جو ہم لون لیتے ہیں باہر سے. اور اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ پہلے تو جو فائنانس منسٹر آتے ہیں, ابھی آپ دیکھیں پیچھے دیکھیں تو 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد تو فائنانس منسٹر چینج ہوتا ہے. تو جس نے ہماری فائنینشیل پالیسی بنانی ہے اور فارمولیٹ کرنی ہے, اس کا کوئی ٹینیور نہیں ہے, اور وہ شارٹ ٹرم کے لیے بار بار چینج ہوتے رہے. یہ ہماری سیریسنس ہے. اس میں میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, تھرو دیکھ لیں. سیکنڈ آ گیا کہ ہمارا کیونکہ ڈیٹ زیادہ ہے, ہمارے بجٹ کا میجر پورشن جو ہے وہ فارن لونز کی شکل میں چلا جاتا ہے. تو فارن لونز جو ہے جب ڈالر میں پے کرنے ہیں, جتنا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس سے اگینسٹ ہم ڈالر پرچیز کرتے ہیں, اور پھر وہ ڈالر جو ہے وہ ہم ایز اے جو انٹرسٹ ہے اس کی شیپ میں واپس کرتے ہیں. تو جب آپ کی کرنسی گرتی ہے تو وہ جو آپ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں وہ اسی ریشو سے ایکسٹرا اکٹھا کریں گے, اپنی عوام پہ بوجھ ڈالیں گے, اور پھر جا کے اتنی ہی مالیت کے جو ڈالرز ہیں وہ آپ اکٹھے واپس کریں گے. اب جب یہ اب آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی ملک ہو, آپ کوئی بینک ہے, جب کسی بینک کے بارے میں یہ افواہ پھیلا دی جائے کہ یہ بینک کرپٹ ہو رہا ہے تو لوگ اس سے پیسے نکالنا شروع کرتے ہیں. بالکل یہی حالت ہے کہ اب کوئی بندہ بھی فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولے گا یا پاک کرنسی اکاؤنٹ کھولے گا, کیوں پیسہ رکھے گا جب اس کو پتا ہے کہ پاکستانی کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے اور فارن کرنسی چاہے وہ ڈالر ہے, پاؤنڈ ہے, کچھ بھی ہے, وہ اپ جا رہی ہے. تو ہر دوسرا بندہ, بہت کم لوگ ہوں گے جو کہیں گے اچھا نہیں میں نے اپنی پاکستانی کرنسی رکھنی ہے, لیکن میجارٹی جو ہے وہ فورن کنورٹ کر لے گی. پہلی تو یہ بات ہوگی. دوسری ہوگی کہ ہمارا ڈالر جو ہے جیسے ہی جو سٹا باز ہیں, ابھی ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ ہر بندے نے جو کسی اور جگہ پہ انویسٹ کر رہا تھا اس نے اب ڈالر میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا. جب ڈالر خریدنا شروع کر دیا کہ ایزیسٹ وے ہے کہ ڈالر بڑھ رہا ہے تو ڈالر خریدنا شروع کر دو. پہلے پراپرٹی خریدتے تھے, اب ڈالر خرید رہے ہیں. تو ایک تو اس سے ڈالر کی جو مانگ ہے وہ بڑھتی گئی اور پاک روپیز کی ڈاؤن ہوتی گئی تو فرق پڑے گا. دوسرا ہے کہ جی بیرون ملک اسمگلنگ ہے, وہ ڈالر اسمگل ہو رہا ہے. تیسرا کہ سب سے جو ڈینجرس چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کی اشرافیہ جو ہے اس میں آپ کی بیوروکریسی ہے, پالیٹیشین ہے, ٹریڈرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں,
اس سب نے جب ہر طرف ایک جو ہے نا وہ ہوا بنا دی گئی ہے کہ یہ ملک اب جا رہا ہے, یہ بینک کرپٹ ہو رہا ہے, یہاں سے پیسہ نکالو, آپ کے بچے یہاں سیف نہیں ہیں, اب بچے سیف نہیں ہیں تو آپ یہاں سے نکالو. وہ ہر جس کا بس چل رہا ہے وہ یہاں سے پیسے نکال کے باہر لے کے جا رہا ہے. اب یہ ساری کی ساری اسمگلنگ ہو رہی ہے, یہ تھرو پراپر چینل تو پیسہ باہر نہیں جا رہا, یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے, یہ ہنڈی والا سے جا رہا ہے. اور جو دوسرے ملک ہیں وہ اس کو بادر نہیں کرتے کہ وہاں جو پیسہ آ رہا ہے. اب دبئی اگر دیکھ لیں تو دبئی اتنا پیسہ جاتا ہے, دے ڈیم کیئر کہ ابھی آپ نے کہاں سے لے کے آئے, کیسے لے کے آئے, آپ کا جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے نہیں جسٹیفائڈ ہے, اور وہ آپ وہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. دوسری طرف پاکستان میں ہم چیک کرتے ہیں, ابھی ہم نے کہ جی پاکستان کے پیسے کیسے باہر سے آئے, اور اس سارے میں وہ ایک سیف ہیون ہے. تو وہاں سے یہاں سے جب پیسہ جاتا ہے تو وہاں انویسٹ کرنا کوئی کسی کے لیے پرابلم نہیں آ رہا. اور اس میں جب پھر چیکنگ کی بات آتی ہے تو نمبر 1 ہے ریگولیشن ہے, اسٹیٹ بینک نے کرنا ہے. اور جو ایک کیٹیگری ہے جو آپ کی ایکسچینج کمپنیز ہیں, جو آپ کی ڈالر ایکسچینج کمپنیز ہیں, وہ جب وہ اس میں انوالو ہوتی ہیں, اور آپ کی جو بی کیٹیگری یا سی کیٹیگری یا انلیگل ہے ان کی میں بات نہیں کر رہا, جو آپ کی لیگل ہے وہ کتنی انوالو ہے. اب ان کو چیک کرنا نمبر 1 اسٹیٹ بینک کا کام ہے. اس کے بعد پھر ایف آئی کا آتا ہے. ایف آئی کے آگے پھر کچھ ریسٹرکشنز آتی ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک کی کمپلین کے بغیر آپ ایک کیٹیگری کو چیک کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے, انلیس کہ آپ کے پاس کوئی بڑے پروف ہوں, اور اس کو پھر کورٹ میں جا کے پروو کرنا, اگر انلیس کو ہنڈی والا میں ان کی ایویڈنس آ جائے ٹھیک ہے, پھر بھی اسٹیٹ بینک کی کمپلینٹ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے, اور اس بیس پہ ٹیکنیکل بیس پہ اکثر وہ رہا ہو جاتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ اب اسٹیٹ بینک کا ہے, ابھی جس طرح اب دیکھ لیں کہ کوئی چند دن سے پہلے آپ تھوڑا سا اگر پیچھے چلیں تو مفتاح اسماعیل صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے ڈالر جو تھا وہ تقریباً 250 سے نیچے آتا کوئی 210 سے بلکہ 200 پہ بھی ایک دن چلا گیا. تو جب نیچے جا رہا تھا تو کوئی ملک کا فائنینس اسے یہ کبھی نہیں کہے گا کہ جی یہ ڈالر جو نیچے جا رہا ہے واپس جائے گا اور اب جائے گا. اور یہ آن دا ریکارڈ ایک ٹی وی پہ نہیں, انہوں نے ملٹیپل ٹی وی پہ آ کے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی کرنسی ڈاؤن جائے گی, ڈالر اپ جائے گا, کیونکہ ہم نے گندم خریدنی ہے, ہم نے فلاں چیز پرچیز کرنی ہے, ہمیں فلاں پیمنٹ کرنی ہے. اب یہ جسٹیفکیشن ڈالر اپ جانے کی کوئی کسی ملک کا یعنی آپ کو دشمن دے سکتا ہے, کسی کا ہمدرد جو ہے وہ نہیں دے سکتا. اور اس کے بعد لٹرلی یہ ہوا کہ جیسے ان کی اسٹیٹمنٹس آئیں مفتاح صاحب کی, اور ساتھ ہی ڈالر جو اب جانا شروع ہو گیا. اس کا مطلب تھا کہ وہ اس میں اس کو اوپر لے کے جانا چاہ رہے تھے. کیوں لے کے جانا تھے میری سمجھ سے بالا تر ہے. یقینی طور پر اس پر سوالات تب بھی اٹھتے رہے ہیں اور اب بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک ملک کا وزیر خزانہ خود. مجھے باجوہ صاحب میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا, مجھے مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کو لینا ہے. پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ کہیے گا آخر اسحاق ڈار صاحب سے چوک کہاں پر ہوئی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کا ایک پورٹ فولیو رہا ہے معیشت کے حوالے سے, ڈالر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, پھر اب آ کر جو ڈار صاحب ہیں کہاں پر چکے ہیں کہ ڈالر بے لگام ہو گیا. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, ان سے دوبارہ رخ کریں گے. خان صاحب آپ کہیے گا یہ جو معاملہ مفتاح صاحب کا ذکر کیا جیسا کہ باجوہ صاحب نے, تو کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا جب ہمارے خود وزیر خزانہ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ یہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ اگر یہ پاشا صاحب لائن پہ آ جاتے ہیں نا تو پھر پاشا صاحب کو ذرا انتظار کرا دیجیے گا. یہ باجوہ صاحب کی باتوں سے نا کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ خنانی انکالیہ کا ایک کیس ہوا تھا پاکستان میں. پاکستان کی ہسٹری کا فورکس میں منی چینجرز میں ایک بہت بڑا کیس تھا, یعنی کہ بائی چانس ہو گیا. بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا کہ پراپر پلاننگ تو تھی کسی اور چیز کی تھی, لیکن بائی چانس بائی ایکسیڈنٹ خنانی انکالیہ پکڑے گئے. اب خنانی انکالیہ کے ذریعے جو پیسہ باہر گیا اور خنانی انکالیہ کے ذریعے جو پیسہ ملک میں آیا, تو اس میں یہ ہوا کہ پاکستانی حکومت کے شاید کان اتنے نہ کھڑے ہوئے ہوں, لیکن امریکی حکومت کے کان کھڑے ہو گئے, اور امریکی حکومت نے وہ خنانی انکالیہ سے لیڈ پکڑی, اور پھر خنانی انکالیہ کا ایک بہت بڑا جو مالکوں میں آتا تھا, ڈائریکٹرز میں آتا تھا, اسے پکڑا. اب جب اسے پکڑا وہ وہاں پہ اسے پکڑ رہے تھے, اپنا پلان پورا کر رہے تھے, اور یہاں ملک میں کیا ہو رہا تھا, اس پاکستان میں کیا ہو رہا تھا خنانی انکالیہ کے ساتھ. خنانی انکالیہ جب پکڑا جاتا ہے
تو خنانیان کالیہ کے ذریعے یہ بات پوری، اس میں فورکس ایکسچینج جو ہے، یہ ہماری منی چینجر ایسوسیشن، اس میں بوستان وغیرہ بھی تھے، ان کے ذریعے حکومت پاکستان کو بات پہنچائی جاتی ہے کہ جناب اگر آپ مہربانی کریں تو ہم بھی بہت بڑی مہربانی کر سکتے ہیں خنانیان کالیہ کے ذریعے۔ اس کا نیٹ ورک اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ آپ کا یہ ڈالر کا مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اب بات گئی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت کو۔ پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت، میڈیا ٹرائل اگر کبھی ہوا ہے نا اس ملک میں ماضی میں، تو پیپل پارٹی کا ہوتا تھا۔ اب پیپل پارٹی میڈیا ٹرائل سے ڈری ہوئی تھی، حالانکہ ایک آفر آ رہی تھی کہ جناب آپ کا زر مبادلہ جو ہے نا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خنانیان کالیہ اتنے ڈالر کر کے دے گا جو زر مبادلہ میں آتا ہے، جینون طریقے سے، لیگلی نہیں ہوتا، وہ اس طریقے سے کر کے دیں گا۔ اچھا، اس پہ تو وہ ڈرے رہے، وہ پیچھے انہوں نے ہاتھ کر لیا کہ اگر یہ بات مان لی تو پھر دائیں بائیں سے بڑی باتیں نکلیں گی، پھر میڈیا ہی بڑی باتیں کرے گا۔ پہلے ہی میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا پیپل پارٹی کی حکومت کا، آصف علی زرداری کا، تو اس میں ساری باتیں۔ اب ہوا یہ کہ اس حکومت کے جانے کے بعد پھر وہ جو بہت پاورفل لوگ ہوتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں نا، پاورز دیٹ بی، بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں، پھر خنانیان کالیہ کے ساتھ ڈیل انہوں نے کی۔ حالانکہ حکومت میں وہ نہیں تھے، لیکن پاورفل اتنے ہیں کہ ڈیل انہوں نے کی خنانیان کالیہ کے ساتھ۔ اب اپیرنٹلی ڈیل وہی تھی کہ جناب آپ زر مبادلہ اکٹھا کر کے دیں گے جو آپ کا نیٹ ورک ہے خنانیان کالیہ کا، اور پر منتھ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کا اتنا حصہ آپ پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ ساتھ کچھ ایگریمنٹ کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جی پاک روپیز میں آپ اتنے ارب روپے دیں گے۔ وہ پاک روپیز میں اتنے ارب روپے دیا گیا، اور وہی جو پیسے تھے وہ پھر ایک جماعت، اس وقت سیاسی جماعت ایک امڑ رہی تھی، اس سیاسی جماعت کو امڑنے میں، اس کی پنپنے میں، وہ ایک ہوتا ہے نا، اس کی بنیاد رکھنے میں وہ پیسے لگے۔ اب جب خنانیان کالیہ کے پیسے وہ اس معاملے میں لگے، ایک بڑا پاورفل پاورز دیٹ بی نے استعمال کیے، اور پھر اس جماعت کو، جو سیاسی طور پہ جماعت اس وقت بڑی ابھر رہی تھی، یہ میں 2011 12 13 کی بات کر رہا ہوں، ابھر ہے، اس میں لگا دیے گئے۔ اب کسی نے نہیں دیکھا کہ جو اصل میں ایگریمنٹ تھا خنانیان کالیہ کے ساتھ، وہ تو یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو زر مبادلہ کے ذریعے ڈالر پہنچائیں گے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے۔ وہ پورا ہی نہیں ہوا، وہ تو صرف کاغذی کاروائی رہے گی۔ یہ ڈاکومنٹ ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ پہ عمل نہیں کیا گیا۔ پھر خنانیان کالیہ کا جو سب سے امپورٹنٹ تھا، جاوید کالیہ، جاوید خنانی تھا، وہ پھر اچانک ایک بلند و بالا عمارت ہوتی ہے کراچی میں، وہاں سے خودکشی کر کے مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں خودکشی کی کروائی گئی، اس کے پیچھے کون تھا، میڈیا بھی نہیں جا سکا، چیز باہر نہیں آ سکی۔ تو پاکستان میں جب معاملات کو ڈیل کیا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے ڈالر کی صحت دوبارہ صحت یاب ہو سکتا ہے، ڈالر کے مقابلے میں پاک روپیز صحت یاب ہو سکتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں کتنا صحت یاب ہو سکتا ہوں، یا یہ سیاسی جماعت جس کی ہم سے مراد پاورز دیٹ بھی ہیں، کہ یہ سیاسی جماعت جس کو ہم بنا رہے ہیں، جس کو ابھار رہے ہیں، اس کے اوپر لگا دیں گے، اس کی بنیادوں پہ۔ اب اسی سیاسی جماعت کی بنیادوں میں خنانیان کالیہ کے پیسے لگے ہوئے ہیں، جس کا کوئی مورل گراؤنڈز پہ، کوئی لیگلی اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ یہ جو پیسے تھے، اتنے ارب روپے تھے، یہ کس کھاتے میں لیے گئے تھے، کس کھاتے میں ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اور جو کالیہ صاحب تھے، جنہوں نے خودکشی کی تھی، ان کی بیگم کا سٹیٹمنٹ بھی اس ڈاکومنٹ میں ہے، ایگریمنٹ میں ہے، کہ یہ ہم کریں گے، قومی جو سلامتی ہوتی ہے نا اس کے لیے کریں گے، قوم کو ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے، ڈالر کی ضرورت ہے، ڈالر ذرا اوپر جاتا ہے تو ہماری کروٹیں جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، ہماری نیند کے جو ہوتے ہیں نا فوارے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو حکومتی سطح پہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس میں حکومت بھی ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے ماجا بلی مار ہو جاتا ہے، جیسے ایک عام بندہ ہو جاتا ہے، کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے یہاں نکلے۔
پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پاشا صاحب, آپ نے خان صاحب کی گفتگو بھی سنی, آپ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب کی جو نیند کے فوارے ہیں اس میں بھی کوئی کمی ہوئی ہے, یا پھر جو مڈل کلاس ہے اس کی نیند کے فوارے تو اڑ رہے ہیں؟ یہ اسے کیا کہتے ہیں, منی بجٹ بھی آ رہا ہے, آرڈیننس آ رہا ہے فیبرری کے سٹارٹ میں, ڈالر 262 265 پر پہنچ گیا. آخر ڈار صاحب چوکے کہاں پر ہیں؟ میں نے خان صاحب کی گفتگو پوری توجہ کے ساتھ سنی ہے. خان صاحب نے بہت اعلیٰ گفتگو کی ہے اور خان صاحب بہت اعلیٰ گفتگو کرنے کے ماہر ہیں, اور انہوں نے معلومات کے دریا اور سمندر بہا دیے, اور ان کی باتیں ساری ٹھیک ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی جو ویورشپ ہے ان کو ہم کچھ حقائق بتائیں. جی, پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہے. معاشی طور پہ ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. دوسری طرف جو اس دہانے سے بچانے والی قوتیں ہیں ہمیں, وہ سیاست میں مصروف ہیں. عمران خان کی حکومت نے, یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو موجودہ ڈالر کا بحران ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. یہ ناظرین کو آپ کے پتہ ہونا چاہیے. 2018 میں جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو انہوں نے 1 سال لگا دیا یہ فیصلہ کرنے میں کہ ہم اپنی جو ضروریات ہیں ڈالر کی, امداد کی, قرض کی, وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کریں گے کہ نہیں, ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. تو کیونکہ عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا, اعلان کر چکے, قرضہ لینے کی بجائے میں خودکشی کر لوں گا. تو اب وہ خودکشی کا وقت آ گیا تھا. 2018 میں فیصلہ کرنا تھا کہ خودکشی کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو یہ 1 سال تک یہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا. اس دوران جو ہمارے ریسورسز تھے ڈالر کی ارننگ کے, وہ کم ہونے شروع ہو گئے. تو 1 سال کے وقفے کے بعد 2019 میں عمران خان صاحب کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا, معاہدہ ہو گیا. اور اس کے بعد 1 سال چلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے نتیجے میں جو عوام کی مشکلات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کی حکومت جو ہے وہ غیر ان پاپولر ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس معاہدے کی جو شکیں تھیں جن پر سائن کیے ہوئے تھے اس کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی. اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف نے ہمارا جو معاہدہ ہے اس کی جو ٹرانچ اگلی دینی تھی وہ دینے سے انکار کر دیا. اور اس کے نتیجے کے اندر جو دنیا کے دوسرے ادارے تھے قرض دینے والے جن سے ہمیں ڈالر ملتے تھے, وہ لندن کلب تھا, وہ پیرس کلب تھا, وہ ورلڈ بینک تھا, یہ تمام ادارے اور بشمول سعودی عرب, چین, یو اے ای, ترکی, اور یہ ان اداروں نے بھی کہہ دیا کہ جب تک آئی ایم ایف آپ کو گو ہیڈ نہیں دیتا ہم بھی آپ کی کسی قسم کی امداد نہیں کریں گے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک بہت بڑا معاشی بحران جو ہے وہ پیدا ہو گیا, اور ملک جو ہے وہ اس بحران کی طرف چلا گیا جو بحران آج ہم دیکھ رہے ہیں. پھر جب 10 اپریل 2022 کو موجودہ اتحادی حکومت نے, پی ڈی ایم کی حکومت نے, شہباز شریف کی سربراہی میں یہ حکومت سنبھالی, تو اس وقت یہ طے تھا کہ یہ معیشت درست نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے فوری طور پر اور ہم حکومت چھوڑ دیں گے. لیکن عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ اگر فوری طور پہ الیکشن ہو گئے تو عوام ان کو سلیکٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اس وقت ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ زمین دوز ہو چکی تھی. تو عمران خان صاحب نے وہ آپ کو یاد ہوگا کرنے دینے کا کہ فوری طور پہ الیکشن کراؤ اور ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی انارکی پھیلانے کی مہم جو ہے شروع کر دی. اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر حکومت نے الیکشن نہ کروانے کا اور ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کا جو ذمہ ہے وہ لے لیا. گزرے 10 مہینوں کے دوران یہ حکومت جو ہے معاشی بحران کو
حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. فیل ہو چکی ہے یہ گورنمنٹ, اور اس نے چوتھے پانچویں مہینے میں مفتاح اسماعیل کو بھی تبدیل کر دیا, اور جو ان کے پاس ترک کا پتہ تھا اسحاق ڈار اس کو لے کر آئے. تو پھر توقع پیدا ہو گئی کہ شاید ملک کو معاشی بحران سے اسحاق ڈار صاحب نکال لیں گے, لیکن انفارچونیٹلی اسحاق ڈار صاحب نے بھی صرف اپنے معاملات کو درست کرنے میں, اپنی تنخواہیں لینے میں, انہوں نے اپنا لاہور والا گھر بھی واپس لے لیا, انہوں نے 500 ملین بھی لے لیے, وہاں پہ بڑی کامیابی رہی ہے ان کی. نیب سے اپنے مقدمے کلیئر کرانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا, اور انہوں نے کل بیان بھی دے دیا ہے کہ اللہ ہی اس معیشت کو ٹھیک کرے گا. تو آپ یہ بتانا قوم کو ضروری ہے کہ معاملات جو ہیں یہ بہت بڑے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. ڈالر کی جو ہم نے کیپ اٹھایا ہے جو ڈالر پہ 2 دن پہلے, تو اس کے نتیجے میں 50 روپے ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور میں ایک معیشت کے طالب علم کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے یہ 310 تک جانے کی پیشن گوئی آ چکی ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے ایک مہنگائی کا طوفان نہیں, مہنگائی کا ایک سونامی جو ہے وہ منہ کھولے کھڑا ہے, اور وہ آنے والا ہے. اور ہم نے IMF سے کمٹ کر لیا ہے کہ ہم بجلی, گیس, پیٹرولیم کی قیمتیں بھی بڑھائیں گے, اور جو 800 ارب روپے کا ہمارے ٹیکس کلیکشن میں کمی ہے اگلے 6 مہینوں میں, وہ 600 سے 800 ارب کے نئے ٹیکس لگا کے ہم عوام پر بوجھ ڈالیں گے. تو حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور حالات ٹھیک ہوتے نظر بھی نہیں آ رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان, اور یہ بالکل عوام کو جھوٹا پروپیگنڈا کر کے یہ پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے قرضے ایسے نہیں ہیں کہ جن میں ڈیفالٹ بھی ایک آپشن ہو. رول اوور کا ایشو ہے, رول اوور کر کے ہم آگے بڑھتے رہیں گے, اور یہ سارے معاملات, مہنگائی, یہ پٹرول, بجلی, گیس کی قیمتوں کا بڑھنا, یہ جاری رہے گا, اور یہ معاملات جون تک ایسے ہی چلیں گے, اور عوام کی جو معاشی مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہے گا. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا یقینی طور پر, لیکن جو مڈل کلاس ہے وہ اس وقت ڈیفالٹ کر چکی ہے, ان کے بجٹ سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں. سجاد باجوہ صاحب کی جانب رخ کریں گے. باجوہ صاحب یہ کہیے گا کہ یہ جو اس طریقے سے اطلاعات آ رہی تھی کہ شاید افغانستان میں جو ڈالر ہے وہ سمگل ہوتا ہے, دوسری جانب پھر یہ وہ جو ڈفرنس تھا ایکسچینج ریٹ کا پاکستان میں وہ بھی بہت زیادہ تھا, کیونکہ کیپ لگایا گیا تھا, اصل ویلیو سے بہت کم لوگوں کو ایکسچینج ملتا تھا ڈالر کا, تو اس وجہ سے بھی ڈالر جو غیر قانونی ذرائع ہیں وہاں پر ترسیلات ہوتی تھی. کس طریقے سے اس سمگلنگ کو یا اس غیر قانونی ترسیلات کو روکا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ نے FIA میں سرو کیا, آپ کا ایکسپیرینس بھی اس حوالے سے؟ دیکھیں, دنیا کا کوئی ایک سنگل ملک نہیں ہے جو کہ اپنی کرنسی کو سٹیبل رکھنے کی کوشش نہیں کرتا, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ کیپ اٹھانے سے پہلے کیپ کتنا تھا کتنا نہیں تھا میں اس پہ نہیں جاتا, لیکن پچھلے 1 ہفتے سے پوری کمپین چلی, اور سٹا باز سارے جنہوں نے جو ڈالر تھا وہ ہولڈ کیا ہوا تھا, پرچیز کر کے رکھا ہوا تھا, اور وہ چاہ رہے تھے کہ ڈالر اپ جائے, اور یکدم 50 روپے کا جو سڈن جو جمپ لگا وہ ایسے نہیں لگا, وہ لگایا گیا ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈالر کی ویلیو روپے کی وہ 200 روپے سے اوپر نہیں ہے. اس سارا آرٹیفیشل طریقے سے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. آپ پچھلے صرف 5-6 دن کے میں نیشنل میڈیا پر دیکھ لیں کہ میں باقی کو چھوڑ دیں, 2 بندوں کو اٹھا لے, ایک ملک بوستان اور فارکس والا, اور ایک جو ہے مفتاح اسماعیل, یہ پچھلے 5-6 دن سے اس پہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں, کیپ اٹھائیں. ادھر سے IMF پریشر ڈال رہی ہے, ادھر سے یہ پاکستان میں یہ جواز دے رہے ہیں کہ جی پاکستانی گورنمنٹ جو ہے آرٹیفیشل طریقے سے کنٹرول کیے ہوئے. دیٹ مینس کہ یہ اوپر لے کے جانا چاہ رہے تھے. اب اس میں کون سا ہے, ہاں اسمگلنگ بھی ہے, اور بہت سارا جو فارن ایکسچینج وہ پاکستان کے اندر ہی ہولڈ کیا ہوا ہے. اسمگل ہوتا ہے وہ بھی کہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی بارڈر سے جا رہا ہے, وہ بھی جو آپ کے ڈیزگنیٹڈ روٹس ہیں, جو ایئرپورٹس ہیں, سی پورٹس ہیں, جو لینڈ روٹس ہیں, وہ وہیں سے جاتا ہے, اور کچھ اس میں ان آفیشیل جاتا ہے, کچھ جو ہے جو اسٹیٹ بینک سے الاؤڈ ہو کے جو فارن کرنسی جاتی ہے وہ اس کے اندر ایگزیجریٹ کر کے جاتا ہے. اور اس میں لاسٹ ٹائم جب وزارت داخلہ نے ایک اسپیشل ٹیم بنائی تھی, اس کے بعد FIA اور اسٹیٹ بینک کے لوگ
रेगुलर चेक करते थे, एक एक बॉक्स को चेक करते थे और फिर उसमें सर्टिफाई करते थे कि इसमें जितनी करेंसी है, जितनी डिक्लेयर्ड है उतनी ही करेंसी जा रही है, उससे एक्स्ट्रा नहीं जा रही है। अब ये काम है कि देखिए जो ये एफआई का काम और स्टेट बैंक का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो आपका कस्टम्स है, कस्टम का काम जो है वो बहुत ज्यादा आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बढ़ जाता है कि स्मगल हो रहा है नहीं हो रहा और किस किस रूट से हो रहा है, कौन कौन लेके जा रहा है। आपको याद होगा कि ये जब खान साहब बता रहे थे खरानी कालिया वाला भी, वो भी एयरपोर्ट्स को जो थी वो उनकी जो थी वो जो करेंसी जो है वो जो लेके जाती है कैरियर्स हैं, वो गाड़ियां पकड़ी गई थी। ऐसे नहीं था। अब ये अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था और अब जब ये है कि अब दोनों चीजों करना पड़ेगा कि क्या जितना पाकिस्तान से एक्सपोर्ट जो ये स्मगल हो रहा है उसको भी चेक करना है ताकि वो रुक जाए। जो लोग यहाँ से पैसा ये मुल्क को डूबता समझ के लेके जा रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर सेटल करना चाह रहे हैं, बाहर खरीद रहे हैं, वो सारे वो भी रुके। और दूसरा जो है जो लोकल मार्केट में पैसा सट्टेबाज से वो रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, उसको भी करना होगा। और हर जो बाजवा साहब की इस बात से ना मुझे भी थोड़ा सा जी बाजवा साहब बेहतर हमारे पास वक्त की किल्लत है। खान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो सजाद बाजवा साहब स्मगलिंग की बात कर रहे थे तो हमारे हुकूमती सतह पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर थी, पता नहीं खातून थी, एक खातून गवर्नर थी, उन्होंने ख़त लिखा। ये हमारे जो मलिक साहब थे, रहमान मलिक वज़ीर दाखिला थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर खातून थी, मुझे शमशाद ख़त लिखती हैं। किसे ख़त लिखती हैं? रहमान मलिक साहब को। रहमान मलिक साहब कौन है? इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वज़ीर दाखिला। वो बताते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक शरकतुल गा थी या शरकतुल अमीन थी, ये इदारा है जहाँ डॉलर पाकिस्तान से स्मगल होता है। अब जब वो काउंटर चेक किया गया तो पता चला कि शरकतुल गा या शरकतुल अमीन नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती अफ़गानिस्तान में। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर लिख रही है, रहमान मलिक इंटीरियर मिनिस्टर को लिख रही है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर को नहीं पता कि इस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है अफ़गानिस्तान में कि नहीं करती। उसके बाद ये हुआ कि डॉक्यूमेंट्स में ये बात है कि कम अज़ कम मैं इसकी गुजरांवाला की बात करता हूँ कि गुजरांवाला में कोई 100 के करीब फैक्ट्रीज़ थीं जो अपना सामान जब वो एक्सपोर्ट करती थी तो उनकी पेमेंट डॉलर में आनी होती थी। वो डॉलर में जो आती थी वो पेमेंट भेजते थे, फिर ये ट्राइबल एरिया नहीं है, यहाँ पे एक शहर है, कस्बा है, शहर है, मुझे नहीं पता, टांग में भेजते थे। 100 का डॉलर था तो 110 रुपये उनको मिलते थे, यानी कि 100 डॉलर की कीमत वैल्यू 100 रुपये है और 110 रुपये वो लेते थे। अब ये गुजरांवाला के 100 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जो इस काम में थे। ये डॉक्यूमेंट्स में बात आई और वहाँ पे 2 बंदे थे जो काम कर रहे थे टांग में, उनका नाम भी डॉक्यूमेंट में मौजूद है कि ये 2 बंदे काम कर रहे थे जो यहाँ से इनसे डॉलर लेते थे और उसके बाद अफगानिस्तान भेजते थे और इनको 100 रुपये की बजाय ना डॉलर के 100 रुपये की बजाय 110 रुपये देते थे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट मेरे नहीं हैं, ये FIA स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट रहे हैं। अब जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पता है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये फैक्ट्री है जो डॉलर जो है वो $1 से 100 रुपये का 100 रुपये की बजाय 110 रुपये का मिल रहा है, तो वो डॉलर की बजाय रुपए को प्रेफर कर रहा है। और चैनल कौन सा बनाया हुआ है? ये ट्राइबल एरिया है, टांग उसका इलाका है, वहाँ से अफगानिस्तान जाता है, तो बड़े आराम से हुकूमत ट्रेस कर सकती है, मैं तो नहीं ना कर सकता, FIA ट्रेस कर सकती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ट्रेस कर सकता है, ये बाकी जो इदारे इस काम के लिए हैं वो ट्रेस कर सकते। जब इतना कुछ आपके पास आ जाता है और इतना कुछ आने के बावजूद आप उसी जगह पर रहते हो तो डॉलर ने तो उस जगह पे पहुंचना ही पहुंचना है जिस जगह पे आज पहुंच चुका हुआ है डॉलर। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो। इन्हीं तौर पर आप लोगों को कुछ ना कुछ समझने में मदद मिली होगी कि आखिर ये डॉलर का गोरख धंधा है क्या, कितने लोग कितना पैसा बना चुके हैं, कितना और पैसा बनाने की तैयारियाँ जारी हैं, आखिर में पिसेगा कौन? आप, मैं और हम सब लोग। हुकूमत के लोग जो हैं, जो जिन लोगों के पास पावर है, जैसे कि खान साहब ने कहा पावर डेड भी, इन लोगों को कुछ सोचना चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए, मुल्क का सोचना। इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है अपने होस्ट आकिब रमज़ान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान।